حضرات، اس سی ڈی کا عنوان ہے وہابی دیوبندی تبلیغی جماعت کا پوسٹ مارٹم۔ اس سی ڈی کو آپ غور سے سنیں اور اس کی تقریروں کو انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے خوب عام کریں۔ حضور سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گمراہ فرقے مسلمانوں کو بہکائیں تو ان کا رد کرنا اور مسلمانوں کے دلوں سے ان کے وسوسوں کو دور کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، اور مسلمانوں کو حیثیت کے مطابق اس میں روپیہ خرچ کرنا فرض ہے۔ الحمدللہ کئی لوگوں نے سی ڈی منگوا کر مفت تقسیم کی ہے یا بڑی تعداد میں فروخت کروائی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کام کچھ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ اس طرح پورے ملک میں لاکھوں سی ڈی پھیل رہی ہے اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ لہذا آپ بھی اس سی ڈی کو اعلان کروا کر بعد نماز جمعہ یا دینی جلسوں میں مفت یا قیمت میں لوگوں تک پہنچائیں۔ یقیناً آپ کو اس کا بہترین اجر ملے گا۔ اگر آپ کو یہ سی ڈی رنگین کور کے ساتھ انتہائی معمولی ہدیے میں چاہیے تو موبائل میں انگریزی کے صرف 2 حروف سی ڈی لکھیں اور 80 80 430 440 پر ضرور SMS کر دیں۔ بات کرنا چاہیں تو فون نمبر یہ ہے 9922070787۔ آئیے اب مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی ردولوی صاحب قبلہ کا بیان سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے تبلیغی جماعت کا پوسٹ مارٹم نمبر 6۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مجدد اعتمادیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں۔ ہم اپنے آقا و مولا سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور سرکار کے چہیتے صحابہ اور مقدس اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں اگر اصحاب نبی کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں آل نبی کا دامن ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اس ایک شعر میں اعلیٰ حضرت نے 2 حدیثوں کو جمع کر دیا۔ اہل بیت اطہار کے تعلق سے فرمایا گیا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح، جو سوار ہوا پار اتر گیا۔ اور صحابہ کی بات آئی تو آقا نے فرمایا صحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ روشن ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ 2 حدیث ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں جمع کر دیا۔ آج کے زمانے میں سفر کے لیے آپ نے بہت سی سواریوں کا انتظام کر لیا، مگر 1400 سال پہلے جب آقا دو عالم نے یہ اعلان فرمایا تھا، اس وقت عام طور پر سمندر میں کشتیوں پہ سوار ہو کے سفر کیا جاتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کہیں اگر کسی کو پہنچنا ہے، سامنے سمندر ہے
بجائے کشتی میں سوار ہونے کے وہ سمندر میں چھلانگ لگا دے تو غرق ہو کے رہ جائے گا۔ اگر منزل تک پہنچنا ہے تو کشتی میں سوار ہونا ضروری، اور اگر کشتی میں سوار ہو گیا، کشتی سمندر میں پہنچی تو اب نہ پورب کا پتہ نہ پچھم کا، نہ اتر کا پتہ نہ دکن کا، جانا کہیں ہے پہنچ کہیں جائے گا۔ اس لیے اب آسمان کی طرف نظر اٹھانا ضروری۔ قطب تارا اگر نظر میں ہوگا تو پتہ چلے گا پچھم ادھر ہے، پورب ادھر ہے، اتر ادھر ہے، دکن ادھر ہے۔ اب اگر سمت کا تعین ہو گیا تو منزل تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے گی۔ پتہ چلا اگر کشتی چھوڑ دو گے تو ڈوب جاؤ گے، اور اگر ستارے سے نظر موڑ لو گے تو غرق ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے منزل تک پہنچنے کے لیے کشتی کا سہارا بھی ضروری اور ستاروں کا بھی نظر میں رکھنا ضروری۔ ہم الحمدللہ سنی ہے، اہل بیت اطہار کو بھی مانتے، اصحاب رسول کو بھی مانتے۔ آپ نے حدیث پاک سنی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ کتنے فرقے ہوں گے؟ جن میں 72 جہنمی جنتی فرقہ اب آقا فرماتے جنتی فرقے کی پہچان یہ کہ ما انا علیہ و صحابی، جنتی فرقہ وہ ہے جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اور صحابی کی شان اللہ کے رسول فرماتے میرا صحابی اگر ایک مٹھی چاؤ راہ خدا میں خیرات کر دے تو امت کا بڑے سے بڑا غوث و قطب اگر پہاڑ برابر سونا خیرات کرے تو اتنا ثواب اسے نہیں مل سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے صحابہ کو برا کہا جائے اور کوئی خاموشی سے سن لے، جواب نہ دے، تو سرکار فرماتے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو صحابہ کی توہین سن لے جواب نہ دے تو اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خالی لعنت ہی نہیں، جو صحابی کی توہین سن لے اللہ تعالی نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ پتہ چلا اگر اپنے فرائض قبول کروانا ہے تو صحابی کی توہین کرنے والے کو منہ توڑ جواب دو، اگر اپنے نوافل کو قبول کروانا ہے تو گستاخ صحابی کو منہ توڑ جواب دو۔ دیکھیے ایک فرقہ ہے وہابی کا، دوسرا فرقہ ہے رافضی کا، اور یہ رافضی ایسا فرقہ کہ جن کے ہاں تقیہ جائز ہی نہیں بلکہ عبادت۔ آپ اگر کہو آئیے غوث پاک کے ہاں چلیے تو چلے جائیں، خواجہ صاحب کے ہاں چلیے تو چلے جائیں گے، کھچڑے کی نیاز ہے کھا لیں گے، سبیل ہے پی لیں گے، غوث پاک کا مرغا ہے کھا لیں گے، اس لیے کہ ان کا مذہب ہی تقیہ کا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اہل سنت کے سوا چاہے وہ خارجی ہو یا رافضی ہو یا وہابی ہو، سب گمراہ بے دین بے ایمان ہے، نہ ان کو پیر بنایا جا سکتا ہے، نہ ان سے مرید ہونا چاہیے، نہ ان سے ہمیں ہدایت کی کوئی کرن مل سکتی۔ اس کا لحاظ رکھیے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے صحابی کو برا کہا جائے کوئی سن لے تو اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، قبر لعنتوں سے بھر دی جائے گی، نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان کے تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر فاروق اعظم کی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا میرے باپ کی نیکیاں کدھر گئی؟ تو فرمایا ایک رات غار ثور میں جو صدیق نے میرے ساتھ گزاری تھی اتنا نیکی مل گئی کہ عمر کے زندگی بھر کی نیکیاں اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ اور جب ایک رات کی نیکی کا یہ حق تو قیامت تک کی راتیں، قیامت تک کے دن
شیخین کے نبی کے پہلو میں گزر رہے ہیں۔ ایک رافضی کہنے لگا کہ صاحب یہ کتنا بڑا ظلم ہے، ہر آدمی کو حق ہوتا کہ اپنے آبائی قبرستان میں اس کو دفن ہونے کی اجازت دی جائے، جہاں باپ ماں کی قبر وہیں بیٹے بیٹی کی قبر بنائی جاتی، مگر مدینہ طیبہ میں جہاں رسول اللہ کی قبر ہے، حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ کو وہاں نہیں لیٹنے دیا گیا، وہاں ان کی قبر نہیں بننے دی گئی۔ تو ہمارے بزرگوں نے بڑا معقول جواب دیا کہ سنو، سرکار مدینہ طیبہ میں کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ، ہمیشہ کے لیے زندہ۔ مدینہ دنیا کی راجدھانی، سرکار کا مقدس روضہ، تخت سلطنت، اور اس پہ میرے آقا جلوہ بار۔ اور جب کوئی بادشاہ تخت پہ ہوتا ہے تو نہ بیٹا بغل میں ہوتا، نہ بیٹی بغل میں ہوتی، نہ بیوی بغل میں ہوتی ہے، بادشاہ کے اگل بغل میں اگر ضرورت ہے تو وزیروں کی ضرورت ہے، اور چونکہ میرے آقا تخت سلطنت پہ جلوہ بار ہے، اس لیے شیخین جو سرکار کے وزیر ہیں سرکار کے پہلو میں جلوہ بار۔ اور ایسا نہیں کہ ہم اہل بیت کو نہ مانے، اہل بیت کو تو اتنا مانتے ہیں کہ اپنی نماز کو ہم اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتے کہ جب تک وہ اعلیٰ آل محمد کہہ کر نبی کے حال پہ درود و سلام نہ بھیج دیں۔ تو الحمدللہ ہم آل نبی کو بھی مانتے، اصحاب نبی کو بھی مانتے۔ پروردگار عالم مذہب حق اہل سنت و جماعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ سرکار نے جنتی فرقے کی پہچان بتائی کہ وہ میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ میں نے آپ کو کل کتاب دکھائی تھی کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا، سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ روح سے کہہ دیجئے معاذ اللہ، سب مل کے کہہ دیجئے معاذ اللہ۔ اب آؤ دیکھو، وہابی کا عقیدہ تو یہ کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، مگر صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ سنو، ایمان تازہ ہو جائے، جی لگا کے درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ مکہ شریف میں ہمارے آقا و مولا نے ہجرت سے پہلے جو نمازیں پڑھی وہ آپ جانتے ہو کس طرف رک کر کے نمازیں پڑھی؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ بولیے کس طرف؟ مگر جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب اب آپ اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنا لیجیے۔ اب تک خانہ کعبہ قبلہ تھا، سرکار خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سرکار نے مدینہ پہنچ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ توجہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ مدینہ شریف سے اتر کی جانب بیت المقدس اور دکن کی جانب خانہ کعبہ۔ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ مسجد میں جاؤ آپ دیکھو گے مسجد میں ایک قبلہ ہے۔ بولیے کتنا قبلہ ہوتا ہے؟ اس کھڑک کی مسجد میں کتنا قبلہ ہے؟ اسماعیل حبیب مسجد میں کتنا قبلہ ہے؟ ابن آرا مسجد میں کتنا قبلہ ہے؟ پورے بمبئی کی مسجدوں میں کتنے قبلے ہیں؟ ہر جگہ ایک ہی قبلہ، ساری دنیا میں ہر مسجد میں ایک ہی قبلہ، مگر خاص مدینہ طیبہ میں ایک ایسی مسجد ہے کہ وہاں ایک کے بجائے دو قبلے۔ بولو کتنے قبلے ہیں؟ زور سے بولیے کتنے؟ اس مسجد کا نام ہی مسجد قبلتین۔ کیا نام ہے؟ یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ ایک ہو تو والد یا والدہ، اور دونوں کو یاد کریں تو کیا کہتے ہیں؟ عید یا بقرعید،
لیکن اگر دونوں کو ایک ساتھ یاد کرنا ہو تو عیدین، یعنی دو ہوں تو عیدین، والدین، ایک قبلہ ہو تو قبلہ، اگر دو ہوں تو قبلتین۔ بات سمجھ میں آئے؟ تو مدینہ شریف میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب ساری دنیا کی مسجد میں ایک قبلہ تو مدینہ کی اس مسجد میں دو قبلے کیوں؟ یہ مسجد قبلتین کیوں؟ تو اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے، 17 مہینے گزر گئے۔ کتنے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ ایک دن یہود و نصارہ نے تانا دیا کہ محمد کو دیکھو، کلمہ تو نیا لائے، کتاب تو نئی لائے، دین تو نیا لائے، مگر قبلہ انہوں نے ہمارا ہتھیا لیا۔ ظہر کی نماز اللہ کے رسول بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ این حالت نماز میں اللہ کے نبی کے ذہن مبارک میں آیا کہ کاش اللہ تبارک تعالیٰ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو میرا قبلہ بنا دیتا۔ اور جب سرکار کے جی میں آیا تو سرکار نے حالت نماز میں نظر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ ایک بار اٹھایا، دوبارہ اٹھایا، 3 بار اٹھایا، کئی مرتبہ اٹھایا۔ خدا کی شان کریمی جھوم اٹھی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، یہ آسمان کی طرف بار بار آپ کا سر اٹھا کے دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو آپ کا قبلہ بنا دیا جائے تو آپ جو چاہتے ہیں وہی کر لیجئے۔ آپ کی چاہت میں میں نے قبلہ بدل دیا۔ 2 رکعتیں سرکار نے پڑھی تھی، بولو کتنی؟ اب جب اللہ نے نبی کی چاہت پوری کر دی، بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، تو اب سرکار گھوم گئے، سرکار مڑ گئے۔ مگر اب آپ اس کو سمجھو، یہ مسجد قبلتین۔ جب سرکار اتر طرف کھڑے تھے تو صحابہ پیچھے مقتدی بن کے دکن طرف تھے، اور جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو سرکار اتر سے چل کے دکن پہنچے۔ اب جو پیچھے تھے وہ آگے، وہ پلٹ کے ادھر آ گئے۔ اب آپ ذرا غور کریں اور سوچیں کہ بیت المقدس قبلہ تھا اللہ کے حکم سے، بولو کس کے حکم سے؟ صحابہ سب جانتے تھے کہ بیت المقدس اللہ کے حکم سے قبلہ تھا، مگر این حالت نماز میں اللہ نے وہی نازل کی کہ میرے حبیب آپ چاہتے ہو خانہ کعبہ قبلہ بنا دیا جائے تو جاؤ، میں نے آپ کی چاہت پوری کر دی، آپ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیں۔ تو نبی کو تو وہی آ گئی تھی، اللہ کے رسول نے جان لیا تھا، صحابہ کو تو وہی نہیں معلوم ہوئی تھی، سرکار نے انہیں بتایا بھی نہیں تھا، ان کو تو یہی معلوم تھا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے۔ اب صحابہ کے لیے بڑی امتحان کی گھڑی تھی، ایک طرف تو بیت المقدس قبلہ تھا، دوسری طرف رسول اللہ تھے۔ اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کریں، بیت المقدس کی طرف رخ رکھیں یا کعبہ کی طرف رخ رکھیں۔ صحابہ نے فیصلہ کیا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا، مگر قبلہ وہی ہے جو رسول چاہے۔ اب نبی نے منہ پھیر لیا ہے تو ہم بھی اپنا رخ پھیر لیں گے۔ عقل ہے، سب ایک بنا لیتی ہے، اس کے بیچارہ نہ واعظ ہے، نہ ملا، نہ فقیر۔ عقل کہہ رہی تھی خدا کے حکم پہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، اس لیے بیت المقدس ہی کی طرف رخ کیا رہو، مگر عشق کہہ رہا تھا جنہوں نے ہمیں قبلہ دیا، نماز دی، قرآن دیا، خدا کی معرفت دی، جب انہوں نے منہ پھیر لیا ہے تو جدھر ان کا رخ ہوگا وہی ہمارا قبلہ ہوگا۔ اگر وہابی ہوتا تو وہ اڑا رہتا، مگر یہ وہابی نہیں تھے، صحابی تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کون تھے؟
صحابی. اچھا ایک بات اور بتائیے کہ خانہ کعبہ قبلہ بنا کس کے چاہنے سے؟ زور سے بولیے، کس کے چاہنے سے؟ تو خانہ کعبہ قبلہ بننے کے لیے محتاج ہے میرے آقا کا. جب تک میرے سرکار نے نہیں چاہا خانہ کعبہ قبلہ نہیں بنا. جب سرکار نے چاہا تو اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا. اور یہی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ رسول کے چاہنے سے ہوتا ہے. اور سارے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے مرضی کے مطابق جو ہو اسی کا نام عبادت ہے. نبی اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے ہم بھی پڑھیں گے. خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لے ہم بھی بنا لیں گے. اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. اب جو لوگ یہ کہتے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان سے ہمارا مطالبہ کہ خانہ کعبہ قبلہ بنا میرے رسول کے چاہنے سے. تو اگر آپ اپنے قول میں سچے ہو تو بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اگر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے تو تقویت الایمان میں آگ لگانی پڑے گی، وہاں بھی ایسے توبہ کرنا پڑے گا اور اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پکڑ کے کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. رسول کے چاہنے سے کیا ہوتا، کیسے ہوتا، کتنا ہوتا؟ بخاری شریف کی ایک حدیث سن لو ایمان تازہ ہو جائے. بولیے سنا دوں؟ سننا چاہتے ہیں؟ بارہا سنا ہوگا. غزوہ خندق کا موقع تھا. اللہ کے نبی تیسا اٹھاتے شکم اطہر سے باہر جاتے. حضرت جابر نے دیکھا سرکار کے مبارک شکم پہ دو دو پتھر بندھے. گھر گئے اپنی اہلیہ سے کہا گھر میں کیا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا ایک ساتھ جو ایک بکری کا بچہ یعنی 4 کلو 90 گرام جو اور ایک بکری کا بچہ. حضرت جابر نے کہا کہ تم جو پیس کے آٹا بناؤ میں بکری کا بچہ ذبح کر کے بوٹیاں بناتا. بیوی نے آٹا بنایا، حضرت جابر نے بوٹیاں بنائی. اور جب چلنے لگے تو بیوی نے کہا جا تو رہے ہو، آٹا بھی کم ہے بوٹیاں بھی کم ہے اور وہاں کھانے والے زیادہ، کئی دن کا فاقہ. تو سرکار کے کان میں دعوت دیجئے گا اور کہہ دیجئے گا 2-4 صحابہ کو لے آئے. اگر زیادہ لوگ آ گئے اور دروازے سے بھوکے گئے تو بڑی رسوائی ہوگی. حضرت جابر نے بیوی سے وعدہ کر لیا. گئے اور آقا دو عالم سے کہا یا رسول اللہ ایک بکری کے بچے کی بوٹیاں ایک سا جو کا آٹا میرے گھر میں موجود ہے. بیوی نے آپ کی دعوت کی ہے، آپ چلیں اپنے ساتھ 2-4 صحابہ کو لے چلیں. اللہ کے نبی نے سنا تو بخاری شریف میں ہے کہ بآواز بلند فرمایا خندق والو چلو جابر کے گھر تمہاری دعوت ہے. سبحان اللہ. اور خندق میں کتنے تھے؟ 1000. بولو کتنے؟ زور سے بولو کتنے؟ سب مل کے بولو کتنے؟ آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ گھر میں اگر کھانا کم ہے تو سہیل بھائی ریڈی میڈ کسی ہوٹل سے منگوا لے. وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ ہوٹل کا نام و نشان نہ کھانے کا اور سامان. کل 4 کلو 90 گرام جو کا آٹا، ایک بکرے کے بچے کی بوٹیاں. اب حضرت جابر کے دل سے پوچھو کہ سرکار نے سب کو دعوت دے دی، پھر بیوی کی بات بھی یاد آ رہی ہے کہ بیگم نے کہا تھا جا تو رہے ہو، چپکے سے کان میں دعوت دینا، بتا دینا آٹا بھی کم ہے بوٹیاں بھی کم ہے، زیادہ لوگ آئے تو رسوائی ہوگی. اور سرکار سب کو لے کے آئے. حضرت جابر کے دل سے پوچھو. مگر اللہ اللہ حضرت جابر پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں، سرکار آگے آگے چل رہے ہیں، سارے صحابہ چلے آ رہے ہیں. اور جب دروازے پر پہنچے بیوی کا سامنا ہوا تو بیوی نے کہا وہی ہوا جس کا مجھ کو خطرہ تھا. کیا ہوا؟ کہ آپ نے 2 سے دعوت دی ہوگی. سرکار رحمت عالم ہے، کسی کو چھوڑا نہیں، سب کو لے آئے ہوں گے، اب کیا ہوگا؟ تو حضرت جابر نے کہا بیگم نہیں، میں نے تمہاری نصیحت پہ عمل کیا تھا، دعوت چپکے سے دی تھی، بتا دیا تھا 4 کلو 90 گرام جو کا آٹا، ایک بکرے کے بچے کی بوٹیاں. آپ چلے 2-4 صحابہ کو لے چلے. مگر جان بوجھ کر سرکار سب کو لے کے آ گیا.
تو نیک بخت خاتون نے کہا میرے سرتاج جب آپ نے اپنے گھر کا اثاثہ بتا دیا پھر بھی سرکار لے کر آ گئے تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جن کی دعوت آپ نے کی ہے انہیں آپ کھلائیے گا، اور جنہیں رسول اللہ لائے ہیں انہیں رسول اللہ کھلائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے جابر پریشان مت ہو، چلو یہ بتاؤ آٹا کہاں؟ اندر لے گئے، سرکار نے تھوڑا سا لعاب دہن نکالا اور آٹے میں ملا دیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا پڑوس کی عورت بلا لو اور عورتوں سے کہو تنور سے روٹیاں نکالے۔ فرمایا بوٹیاں کہاں ہیں؟ ہانڈی کے قریب لے گئے، پھر سرکار نے لعاب دہن نکالا اور ہانڈی میں ڈال دیا۔ فرمایا اب اس ہانڈی کو چولہے پہ رکھا رہنے دو، نکالنا نہیں، جب بیٹھیں گے تب نکالنا۔ اب میں کہتا ہوں جو کندھے سے کندھا ملاتے ہیں ان وہابیوں سے کہو کسی دن گھر میں جا کے جیسے ہی بیگم آٹا گوندھ کے رکھے تھوکے، ہانڈی چولہے پہ چڑھائے اس میں تھوکے تو بیگم کی اتنی سینڈل پڑے گی کہ سر پہ ایک بات سلامت نہیں رہے گا۔ اگر تم تھوک ڈال دو تو تمہاری بیٹی تمہاری بیوی بھی کھانا گوارا نہ کر۔ اور یہ میرے سرکار نے لعاب دہن ڈال دیا جس سے پائی مریضوں نے کامل شفا، وہ ہے میرے نبی کا لعاب دہن۔ سرکار نے فرمایا دسترخوان بچھا دو، دسترخوان بچھ گیا تھا۔ فرمایا صحابہ سے کہہ دو ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیں، سب بیٹھ گئے۔ جابر جاؤ بوٹیاں روٹیاں لاؤ۔ حضرت جابر جا رہے بوٹیاں روٹیاں لا رہے، صحابہ کھاتے جا رہے، آ رہی کھاتے جا رہے، آ رہی کھاتے جا رہے، آ رہی کھاتے جا رہے۔ بخاری شریف میں ہے ایک آدھا صحابہ نے پیٹ بھر کے کھا لیا، حضرت جابر نے کھایا، ان کی بیوی نے کھایا، سرکار نے کھایا، محلے میں بانٹا گیا۔ حضرت جابر کہتے تھے ہم نے جب جھانک کے دیکھا تو جتنا آٹا پہلے تھا اب بھی موجود ہے، جتنی بوٹیاں پہلے تھی اب بھی موجود ہے۔ مالک کونین ہے، کوئی پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج جس سمت اٹھا خالی کر دیا مجھے بہر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ وہابی کہتا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، مگر یہ بخاری کے حدیث کیا کہہ رہے تھے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، آٹا کتنا تھا؟ 4 کلو 90 گرام۔ اور جب تنوری روٹی پکتی ہے تو اس میں سوڈا ڈالا جاتا، نمک ڈالا جاتا، تو جتنا آٹا ہوتا نمک اسی اعتبار سے تو آپ ڈالتے، سوڈا بھی اسی حیثیت سے آپ ڈالتے، لکڑی بھی اتنے ہی انتظام کرتے، تنور کا بھی ویسے ہی اہتمام کرتے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ 4 آدمی کے کھانے کا آٹا ہو، 1000 آدمیوں کے کھانے بھر کے آٹے کے مقدار میں آپ نمک ڈال دیں۔ سرکار نے لعاب دہن ڈالا تو خالی آٹا نہیں بڑھا، آٹے کا نمک بھی بڑھ گیا، آٹے کا خمیر بھی بڑھ گیا، اور تنور کی لکڑی بھی بڑھ گئی۔ اور ایک بکرے کے بچے کی بوٹیاں تھی ہانڈی میں، تو اسی اعتبار سے مرچی ڈالی ہوگی، ہلدی ڈالی ہوگی، گرم مسالہ ڈالا ہوگا، تیز پتہ ڈالا ہوگا۔ ایسا تو نہیں کہ پورے 1500 آدمی کے مقدار کے کھانے بھر کا انتظام کیا ہو، مگر سرکار نے جب لعاب دہن ڈال دیا تو خالی بوٹیاں نہیں بڑھ رہی ہے، بوٹیوں کا سالن بھی بڑھتا جا رہا ہے، نمک بھی بڑھتا جا رہا ہے، گرم مسالہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، مرچی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ پتہ چلا اللہ نے اپنے نبی کو ایسا مالک و مختار بنایا ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ وہابی کہتا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کہہ دیجئے معاذ اللہ، رضو سے کہہ دیجئے معاذ اللہ، سب مل کے کہہ دیجئے معاذ اللہ۔ وہابی کہتا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بات بتائیے، آپ کے بمبئی میں لوگ مرتے بھی ہیں؟ بولیے، موت کے نام پہ سناٹا چھا گیا۔ مرتے کہ نہیں مرتے؟ مرتے ہیں۔ اچھا جس کو نہ مرنا ہو ذرا ہاتھ اٹھا دے۔ کوئی نہیں ہاتھ اٹھا رہا، سب مرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ اچھا جس کو مرنا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے۔ سب کو مرنا ہے، ایک نہ ایک دن وقت میں مرنا ہے، موت پر حق ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ نہلایا، کفنایا،
اور دفن کرنے سے پہلے نماز جنازہ پڑھی. بولیے پڑھتے ہو؟ ارے بولیے پڑھتے ہو؟ اچھا آپ ہی پڑھتے ہو کہ وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں؟ ان کے یہاں بھی پڑھا جاتا نا. تب اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے ایک سوال کر لوں. بولیے پوچھوں؟ آپ کہتے ہو سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا تھا، رسول کے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. تو قرآن میں 114 سورتیں، 6666 آیتیں، 30 پارے، کوئی سورت کوئی آیت دکھاؤ جس میں اللہ نے کہا جب کوئی مر جائے تو نماز جنازہ پڑھا کرو. کہیں قرآن میں ہے؟ اللہ فرماتا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. جب یہ بے ایمان، نبی کے دشمن، رسول کے غدار مر جائے تو ان کی نماز جنازہ مت پڑھنا، ان کی قبر پہ کھڑے مت ہونا. اللہ نے روکا تو ہے مگر پڑھنے کا کوئی واضح حکم دیا؟ ارے بولو دیا. اللہ کہتا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. جب یہ بے ایمان مر جائے، میرے نبی کے گستاخ مر جائے تو ان کی نماز جنازہ مت پڑھنا، ان کی قبر پہ کھڑے مت ہونا. یعنی اللہ نے روکا تو مگر پڑھنے کا کوئی واضح حکم نہیں دیا. اور جب اللہ نے حکم نہیں دیا ہے تو ہم نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہیں گے رسول اللہ نے حکم دیا ہے. ہم کہیں گے ہمارا عقیدہ ہے نبی کے چاہنے سے ہوتا ہے، ہم نماز جنازہ پڑھ کے دفن کریں گے. آپ کا عقیدہ ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو جب آپ کے ہاں کوئی مر جائے تو ٹکٹی پہ لٹاؤ، رسی سے کسو اور لے جا کے یا تو سمندر میں تیرا دو یا آگ لگا دو. اگر نماز جنازہ پڑھنی ہے تو تقویت الایمان میں آگ لگانی پڑے گی، وہاں بھی ایسے توبہ کرنا پڑے گا اور اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پکڑ کے کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. نماز سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے. بولو خطبہ پڑھا جاتا ہے. اچھا خالی آپ کی مسجدوں میں کہ ان کی مسجدوں میں بھی؟ ان کے ہاں بھی پڑھا جاتا. تو آپ اجازت دو تو ان سے ایک سوال کر لیں. بولیے پوچھیں. یا آپ جمعہ کی نماز سے پہلے جو خطبہ پڑھتے ہو 6666 آیتوں میں سے کون سی آیت میں لکھا ہے کہ جمعہ سے پہلے خطبہ پڑھا کرو؟ قرآن کے کس پارے دیکھیں کہ جمعہ سے پہلے خطبہ پڑھا کرو؟ کہاں قرآن میں ہے کہ جمعہ سے پہلے خطبہ دیا کرو؟ پورا قرآن پڑھ ڈالیے. یہ تو قرآن میں پڑھتا ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ آ گیا، سرکار خطبہ دے رہے تھے، لوگ اٹھ کے چلے گئے تو اللہ نے انہیں تنبیہ کی کہ میرے نبی کا خطبہ چھوڑ کے مت جایا کرو. ہم کہیں گے مولا جب تو نے خطبہ کا حکم ہی نہیں دیا ہے تو جو لوگ چلے گئے انہیں تنبیہ کیوں کی جا رہی ہے؟ تو جواب ملے گا اگرچہ اللہ نے حکم نہیں دیا ہے مگر رسول اللہ نے تو حکم دیا ہے. جیسے خدا کی بات ماننا ضروری ایسے ہی رسول اللہ کی بات بھی ماننا ضروری. یہی وجہ سے خطبہ کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے، خطبہ کا حکم میرے نبی نے دیا ہے، خطبہ کا حکم میرے پیغمبر نے دیا ہے. مگر جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے انہیں اللہ نے تنبیہ کی کہ خطبہ چھوڑ کر مت جایا کرو. اب آپ بتاؤ کہ خطبہ کا حکم رسول اللہ نے دیا اور وہابی کہتا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو وہابی کو جمعہ کا خطبہ پڑھنا چاہیے. زور سے بولو، زور سے بولو. اب ان سے کہا اگر خطبہ دینا ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ بنڈی بازار کے چوراہے پر تقویت الایمان میں آگ لگاؤ، وہابیت سے توبہ کرو اور اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پکڑ کے کہو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. رسول کے چاہنے سے کیا ہوتا، کتنا ہوتا، کیسے ہوتا؟ آپ سنو ایمان پیدا کرو. آپ کے پڑوس میں ایک صوبہ ہے جسے گجرات کہتے ہیں. گجرات میں ایک شہر ہے جس کو بڑودا کہتے ہیں. نام سنا آپ نے کہ نہیں سنا؟ ایک مرتبہ جامع مسجد میں کہ امام صاحب آ گئے، لوگوں نے کہا چلیے میلاد شریف پڑھ دیجئے، تو کہا قرآن میں دکھاؤ. غوث پاک کی نیات دے دیجئے، کہا قرآن میں دکھاؤ. خواجہ غریب نواز کے چھٹی کی نظر دے دیجئے، کہا قرآن میں دکھاؤ. سبیل کچڑے پہ فاتحہ دے دیجئے، کہا قرآن میں دکھاؤ. کہا حلوے پہ نیاز دے دیجئے، کہا قرآن میں دکھاؤ. اور ایک دن تو مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بھائیو اب تک میں نے وہی کیا جو قرآن میں لکھا ہوا دیکھا، آئندہ بھی وہی کروں گا جو قرآن میں لکھا ہوا دیکھوں گا. آپ لوگ قرآن سے ہٹ کے مجھ سے مطالبہ کچھ نہ کیجیے.
تو پورے بڑودا میں ان کا نام ہی پڑ گیا مولوی قرآنی۔ بولیے کیا نام پڑ گیا؟ زور سے بولیے کیا نام پڑ گیا؟ مولوی قرآنی۔ ایک بیچارہ پڑھا تو کم تھا مگر علماء اہل سنت کی تقریریں سن سن کے پڑھا جاتا تھا۔ ایک دن گھر گیا، اس نے کہا بیگم تمہیں کچھ پتا چلا؟ بہت اچنبھے کی بات معلوم۔ کہا کیا بات؟ کہا اپنے جامع مسجد کے امام مولوی قرآنی ہے نا؟ کہا تو؟ کہا ان کا تو ختنہ ہی نہیں ہوا، مگر قسم کھا لو کسی سے بتانا نہیں۔ اب یہ تو آپ جانتے ہی کہ عورتیں پیٹ کی ہلکی ہوتی، ان کے پیٹ میں سب پچ جاتا مگر بات نہیں پچتی۔ اگر آپ منع کر دیجئے کسی سے بتانا نہیں تو وہ بتانا اپنے لیے فرض تصور کر لیتے تھے۔ اب پیٹ میں الجھن شروع ہو گئی، انہوں نے نقاب پہنا، کہا 5 منٹ کی اجازت دیجیے، ابھی گئی ابھی آئی۔ پڑوسن کے آ گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا بہن خیریت تو ہے، کیسے آئی؟ کہا کیا بتاؤں، بہت اچنبھے کی بات معلوم ہوئی، بہن آپ سے بتانے آئی ہوں۔ کہا جلدی کیجیے، دیر مت کیجیے۔ کہا پہلے قسم کھاؤ کسی سے بتاؤ گی نہیں۔ انہوں نے بھی قسم کھا لیا۔ کہا کیا بات؟ کہا اپنے جامع مسجد کا امام مولوی قرآنی ہے نا؟ کہا تو؟ کہا ان کا تو ختنہ ہی نہیں ہوا۔ اب ان کے پیٹ میں بھی میرے شروع ہو گئے، انہوں نے بھی نقاب پہنا، اپنے پڑوسن کے یہاں پہنچ گئی۔ پورے بڑودا کی عورتوں میں بات پھیل گئی۔ ایک عورت سے برداشت نہ ہوا، وہ سیدھے مولوی قرآنی کے گھر پہنچ گئی۔ خیریت کا ہے؟ کہاں صبح صبح آ گئی؟ کہا کیا بتاؤں، آج بہت اچنبھے کی بات سنی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آپ سے تصدیق کرنے آ گئی۔ اور بات بھی ایسی ہے کہ خدا کے خدائی میں آپ کے سوا کوئی دوسرا تصدیق کرنے والا ہے بھی نہیں۔ کہا کیا بات؟ ہم نے سنا آپ کے مولوی قرآنی کا ختنہ نہیں ہوا۔ غصے میں تیور بدل گیا اور فول بکنے لگی، کیا بدتمیزی ہے، کیسی بےہودگی ہے، کیا بکواس کر رہی ہو، کہاں سے آ گئی ہو؟ ابھی بک جگ رہی تھی، جتنے میں ایک عورت اور آ گئی، کہنے لگی بہن ایک بہت اہم بات سنی ہے، آپ سے تصدیق کرنے آئی، 2 منٹ کا وقت دیجیے۔ کیا بات؟ الگ چلیے، الگ کمرے میں پہنچی، کہا کان میرے منہ کے قریب لائیے، کان منہ کے قریب لائی۔ اب انہوں نے کہا میں نے سنا آپ کے مولوی صاحب کا ختنہ نہیں ہوا۔ اب تیور اور بڑھ گیا، یہ کیا بات ہے، دیگر لائن لگ گئی۔ اب برداشت نہ ہوا، سیدھے پیر پٹکتے ہوئے مولوی قرآنی کے پاس پہنچی۔ یہ سب کیا بدتمیزی؟ مولوی قرآنی نے سوٹا اٹھایا اور سیدھے اس سنی کے گھر پہنچ گئے۔ کہنے لگے ہو نہ ہو یہ بدتمیزی تمہاری معلوم ہوتی، تم ہی لے گا۔ بیچارے سنی نے کہا مولوی صاحب آپ کو کیسے پتا میں نے کہا میں کعبے کا غلاف پکڑ کے قسم کھا سکتا ہوں، تم ہی نے کہا۔ کہا نبی کے بارے میں تو کہتے ہو غیب کا علم نہیں، تمہیں کہاں سے ہو گیا؟ کہا یہ سب کچھ نہیں، تم ہی نے کہا۔ کہا اچھا اگر میں نے کہا تو غلط کیا کہا؟ کہا میرے باپ نے گود میں لے کے ختنہ کروایا، میرے نانا نے ختنہ کرنے والے کو انعام دیا، بہن نے میرے سر پہ شفقت کا آنچل پھیلایا، پھوپھی نے پیسہ بتاشا لوٹایا، اور تم کہتے ہو ختنہ ہی نہیں ہوا۔ کہا مولوی صاحب آپ ہی نے ایک دن مسجد کے ممبر پہ کہا تھا اب تک میں نے وہی کیا جو قرآن میں لکھا ہوا دیکھا، آئندہ بھی وہی کروں گا جو قرآن میں لکھا ہوا دیکھوں گا۔ کرانے کے بعد میں نے قرآن پاک اٹھایا اور 300 پارے پڑھ ڈالے، 114 سورتیں پڑھ ڈالی، 6666 آیتیں پڑھ ڈالی۔ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں کہا ہی نہیں کہ ختنہ کرا۔ تو میں سوچنے لگا اتنے بڑے مولانا ہو کر مسجد کے ممبر پہ اعلان کر چکے تھے کہ اب تک وہی کیا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، آئندہ بھی وہی کروں گا جو قرآن میں لکھا ہوگا، اور جو قرآن میں ختنہ کہیں لکھا ہی نہیں ہے تو اگر میں نے کہہ دیا آپ نے ختنہ نہیں کرایا تو اس میں غلط کیا کہا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ سب اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو اپنے بچوں کا ختنہ کرانا بند کر دیجئے، اس لیے کہ ختنہ کا حکم اللہ نے نہیں رسول اللہ نے دیا ہے۔ اگر ختنہ کرانا ہے تو تقویت الایمان میں آگ لگانی پڑے گی، وہاں بھی ایسے توبہ کرنا پڑے گا اور اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پکڑ کے کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو، یہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ حضرات تصویر کا ایک نقطہ آپ نے دیکھا، نبی کی بات آئی تو کہا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ، زور سے کہہ دیجیے معاذ اللہ، زور سے کہہ دیجیے معاذ اللہ۔
اسی کتاب میں سرکار کو لکھا کہ مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، زور سے کہیے معاذ اللہ۔ اور جب اپنے مولانا کی بات آئی تو قلم کا رخ بدل گیا، ذہن بدل گئے۔ کیسے؟ یہ دیکھو کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولو، کیا نام ہے؟ ارواح ثلاثہ۔ اور اس کتاب کا صفحہ ہے 261۔ کون سا صفحہ ہے؟ زور سے بولو، 261۔ دیکھیے، ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہو گیا، جیسے آج کل جوتیوں میں دال بٹ رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اب تک ملک و ملت کو بیچتے رہے، اب تم کیسے بیچو گے؟ اب بھی ہم ہی بیچیں گے۔ پورا جھگڑا آپ کی نگاہوں کے سامنے، پھر اس سے لے کے بازار تک، گلی کوچے تک، ہر جگہ بالکل جھگڑا آیا۔ اب آپ اس سے سمجھ لیجئے کہ یہ معاملہ ملت کا نہیں، یہ پیٹ کا مسئلہ۔ اگر پیٹ کا معاملہ نہ ہوتا تو کبھی اتنا جھگڑا آپ نے سنا؟ حضور سید العلماء نے آل انڈیا سنی جمعیت العلماء قائم کی، آج تک کبھی جھگڑا آپ نے سنا؟ یہ رضا اکیڈمک اس کے بانی تشریف فرما ہے، کبھی صدارت یا جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے کوئی جھگڑا آپ نے اخبار میں پڑھا، ریڈیو ٹیلی ویژن پہ پڑھا؟ کبھی نہیں آپ نے سنا، کبھی نہیں جھگڑا آپ نے پڑھا اخبار میں کہ جھگڑا ہوا۔ مگر آج کل وہ کہتا میں صدر ہوں، تم کو معزول کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں میں جنرل سیکرٹری بناؤں گا، تم کو معزول کرتا ہوں۔ تو یہ جھگڑا آج کا نیا نہیں، بہت پرانا۔ اجازت دیجئے تو ایک جھگڑے کی بات اور بتا دوں، بولیے بتا دوں، توجہ ہے۔ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ زور سے بولو۔ تو مولانا رفیع الدین نے مولانا محمود حسن کو اپنے حجرے میں بلایا۔ یہ دونوں دارالعلوم دیوبند کے استاد، مولانا رفیع الدین اور مولانا محمود حسن۔ دارالعلوم دیوبند کے حجرے میں مولانا رفیع الدین نے مولانا محمود حسن کو بلایا۔ جب مولانا حجرے میں پہنچے تو بند حجرے کے کیوال کھول کر اندر داخل ہوئے، دروازہ بند کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ اب دیکھو لکھتے ہیں کہ موسم سخت سردی کا تھا، یعنی کڑاکے کا جاڑا پڑا، اور جب جاڑا پڑے تو دروازہ آپ کھلا رکھتے ہو کہ بند رکھتے ہو؟ بولو کیا کرتے ہو؟ تو جاڑا تھا، دروازہ بند۔ مولانا رفیع الدین نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو۔ مولانا محمود حسن سے کہا کہ پہلے میرا یہ کرتا دیکھ لو۔ جب انہوں نے لبادہ دیکھا تو تر تھا، خوب بھیگ رہا تھا۔ اب بولو، کڑاکے کی سردی پڑے تو بھیگا ہوا کپڑا کوئی پہنتا ہے؟ بولیے پہنتا ہے؟ ہم انہیں تعجب ہوا کہ اتنا کڑاکے کی سردی، دروازہ بند، اور آپ یہ بھیگا ہوا کرتا پہنے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے۔ معاذ اللہ، مولانا قاسم نانوتوی جو مر گئے تھے، جنہیں قبر میں دفن کر دیا تھا، جب جھگڑا ہوا تو مولانا رفیع الدین نے کہا کہ یہ میرا لبادہ دیکھو، دیکھا بالکل تر تھا، کہا یہ تر کیوں ہے؟ تو کہا ابھی اپنی قبر سے نکل کے مولانا قاسم نانوتوی میرے حجرے میں آ گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بہترین عبادت علم کا حاصل کرنا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جو شخص علم کی تلاش میں ہوگا جنت اس کی تلاش میں ہوگی، اور جو شخص گناہ کی کھوج میں ہوگا جہنم اس کی کھوج میں ہوگا۔ لہذا اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ دینی کتابیں ضرور رکھیے اور روزانہ انہیں پڑھنے کی عادت بنائیے۔ آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں، البرکات دارالکتب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بے شمار اسلامی کتابیں آدھی قیمت میں گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کتابیں چاہیے تو اپنے موبائل میں کتاب لکھ کر یا انگریزی کا صرف ایک حرف کے لکھ کر 8080 430 440 پر SMS کیجیے۔ کچھ اہم کتابوں کی فہرست اسی ٹریک کے فولڈر میں موجود ہے یا ہماری ویب سائٹ albarkat.net پر دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی جو مر گئے تھے،
جنہیں قبر میں دفن کر دیا تھا، جب جھگڑا ہوا تو مولانا رفیع الدین نے کہا کہ یہ میرا لبادہ دیکھو، دیکھا بالکل تر تھا، کہا یہ تر کیوں ہے؟ تو کہا ابھی ابھی اپنی قبر سے نکل کے مولانا قاسم نانوتوی میرے حجرے میں آ گئے تھے۔ کہاں آ گئے تھے؟ حجرے میں آ گئے۔ اب پتہ نہیں کفن پہن کے آئے تھے کہ کفن چھوڑ کے آئے تھے، بہرحال حجرے میں آ گئے تھے۔ اب آپ بتاؤ کہ اگر کوئی مردہ قبر سے نکل کے آپ کے کمرے میں آ جائے تو چاہے جتنا سردی ہو پسینہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ ارے بولو، نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ تو کہتے ہیں جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تربتر ہو گیا، میرا لبادہ تربتر ہو گیا۔ اور مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے۔ کیا کہا؟ کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے۔ بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا۔ مولانا محمود حسن نے عرض کیا حضرت میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد اس قصے میں کچھ نہ بولوں گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سارے بمبئی کے وہابیوں سے کچھ سوالات، نبی کی بات آئی تو تم نے لکھا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، عید کی میلاد کی محفل میں نبی نہیں آ سکتے۔ تو جب نبی اتنا مجبور ہے معاذ اللہ تو دیوبند میں جھگڑا ہوا، تمہارے مولانا قاسم نانوتوی ہزاروں من مٹی کے نیچے تھے، انہیں کس ٹیلی فون سے خبر تم نے پہنچائی کہ دیوبند میں جھگڑا ہو گیا؟ آئیے آپ فیصلہ کیجیے۔ اگر وہ زندہ نہیں تھے تو اپنی قبر سے نکل کے آئے کیسے؟ اگر انہیں غیب کا علم نہیں تھا تو دیوبند کے جھگڑے کا پتہ کیسے چلا؟ پتہ چلا اپنے مولانا قاسم نانوتوی کی بات ہو تو قبر میں زندہ بھی مان لو، اختیار والا بھی مان لو، تصرف والا بھی مان لو، اور ساری خدائی کے آقا کی بات ہو تو لکھو نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ، پتہ چلا مانا تم نے بھی ہے، مانا ہم نے بھی ہے، فرق یہ ہے اپنے دیوبندی مولانا کو تم نے مانا ہے اور مدینے کے آقا کو ہم نے مانا۔ حضرات آپ غور کریں، کتاب میں لکھا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ، زور سے کہہ دیجئے معاذ اللہ۔ کتنا گندا عقیدہ ان وہابیوں کا جو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اور اپنے مولانا کی بات آئی۔ تو ایک واقعہ اور اجازت دیجئے تو سنا دوں، بولیے سنا دوں، سنا دوں۔ دیکھیے اسی کتاب کا صفحہ ہے 271۔ کون سا صفحہ ہے؟ 271۔ کہتے ہیں کہ ایک ان کے بہت بڑے مولانا تھے جن کے کشف کی حالت یہ تھی کہ کوئی لڑکا لڑکی کی تعویذ مانگتا تو بے تکلف فرماتے جا تیرے لڑکا ہوگا، کسی سے کہتے جا تیرے لڑکی ہوگی۔ یعنی دیوبندی مولانا کے پاس کوئی تعویذ یا گنڈے کے لیے جاتا اور کہتا حضرت تعویذ دے دیجئے لڑکا ہو جائے، تعویذ دے دیجئے لڑکی ہو جائے، تو وہ تعویذ لکھ کے دیتے تھے، ابھی پہنا بھی نہیں اور پہلے ہی بتا دیتے تھے کہ جا تیرے لڑکا ہوگا، کسی سے کہتے تھے جا تیرے لڑکی ہوگی۔ آج سائنس نے بہت ترقی کی تو جب حاملہ کو لے جا کر الٹرا ساؤنڈ مشین کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، مگر دیوبند کے مولانا کی نگاہ دیکھیے، کہتے ہیں جیسے ہی تعویذ انہوں نے لکھے دیا فوراً بتا دیا جا تیرے لڑکا ہوگا، کسی سے کہہ دیا جا تیرے لڑکی ہوگی، اور جس کو لڑکا بتا دیتے اس کے ہاں لڑکا ہوتا، جس کو لڑکی بتا دیتے اس کے ہاں لڑکی ہوتی۔ لوگوں نے عرض کیا حضرت یہ آپ کیسے بتاتے ہیں؟ فرمایا کیا کرو، بے محابہ مولود کی صورت سامنے آ جاتی ہے، یعنی ابھی تعویذ لکھی ہے لے جا کے پہنائیں گے، اور پہننے کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا تو جو پیدا ہونے والا ہے 9 مہینے کے بعد آج ہی ان کے دیوبندی مولانا کی نظر کے سامنے آ گیا، آج ہی انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ 9 مہینے کے بعد لڑکا پیدا ہوگا کہ لڑکی پیدا ہوگی۔ کہتے ہیں بے محابہ مولود کی صورت سامنے آ جاتی ہے،
اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کی بات آئی تب تو کہتے ہیں رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں معاذ اللہ۔ اپنے مولانا کی بات آئے تو 9 مہینہ پہلے ہی بتا دے تمہیں لڑکا پیدا ہوگا یا تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوگی، پتا چلا مانا تم نے بھی ہے مانا ہم نے بھی ہے، فرق یہ ہے اپنے دیوبندی ملا کو تم نے مانا ہے اور مدینے کے آقا کو ہم نے مانا۔ میرے رسول تو رسول رسول کے غلاموں کے چاہنے سے ہوتا، کہہ دو سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجہ کا، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہند کے راجا ہم سب کے آقا، بڑا مشہور واقعہ، میرے پیر و مرشد مظہر اعلیٰ حضرت شیر ویسے سنت اجمیر معلیٰ گئے، ایک مولوی صاحب مل گئے، کہا کہاں گئے تھے؟ کہا خواجہ پاک کے ہاں۔ پیشانی پر شکن پڑ گئی، ہم نے سنا تھا پاک دو، ایک اللہ دوسرا قرآن، یہ تیسرا پاک کہاں سے نکال رہے؟ تو فرمایا یہ بتاؤ نماز پڑھتے ہو؟ کہا نماز پڑھتا ہوں۔ جب نماز پڑھتے ہو وضو کے ساتھ کہ بغیر وضو کے؟ کہا وضو سے۔ جس پانی سے وضو کرتے ہو پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کہا پاک ہوتا۔ جب نماز پڑھتے ہو تمہارا کپڑا پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کہا پاک ہوتا۔ جب نماز پڑھتے ہو تمہارا بدن پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کہا پاک ہوتا ہے۔ جہاں نماز پڑھتے ہو جگہ پاک ہوتی ہے کہ ناپاک؟ کہا پاک ہوتی ہے۔ جس مسلح پہ نماز پڑھتے ہو پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کہا پاک ہوتا ہے۔ کہا بے مردود، جب تیرا مسلح پاک ہو سکتا ہے، تیرے وضو کا پانی پاک ہو سکتا ہے، تیرا بدن پاک ہو سکتا ہے، تیرے نماز کی جگہ پاک ہو سکتی ہے، تو میرے خواجہ کیوں نہیں پاک ہو سکتے؟ یہ تو ہمارا نصیب ہے کہ ہم نے بریلی کے مجدد پاک کا دامن تھاما، انہوں نے مارہرہ کی آل پاک تک پہنچا دیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور کون مارہرہ؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت حمزہ مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن ایک پنڈت جی آئے، کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہو دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں چاول کے کچھ دانے، یہ بتائیے اس پہ کس کا نام لکھا؟ تو مارہرہ کے تاجدار نے دیکھا، فرمایا کاس گنج کے راستے میں ہنسوں کا ایک جوڑا رہتا ہے، اسی جوڑے کا نام لکھا۔ پنڈت جی نے چاول کے دانے منہ میں رکھے، لوٹیا سے پانی پیا اور نکل گئے، ہنسنے لگے، واہ مولانا واہ، آپ تو کہہ رہے تھے ہنس کے جوڑے کا نام لکھا، یہ چاول تو میں کھا گیا۔ فرمایا جو فقیر کی نظر نے دیکھا تھا بتا دیا، تم جانو تمہارا کام جانے۔ وہ وہاں سے اٹھے، اپنی گھر تک نہیں پہنچے تھے کہ پیٹ میں درد شروع ہو گیا تھا، گھر میں پہنچے درد میں اور اضافہ ہو گیا، حکیم ڈاکٹر وید بلائے گئے، مرض بڑھتا گیا، جوجو دوا کی، کسی علاج سے فائدہ نہ ہوا، بیٹوں کو بلایا، کیا میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر مارہرہ کے ڈاکٹروں سے فائدہ نہیں ہوتا تو مجھ کو یہاں سے کاس گنج لے چلو، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ، شاید میری بیماری دور ہو جائے۔ ایک سواری پہ لٹایا، کاس گنج کے لیے لے کر چلے، کچھ دور چلنے کے بعد کہا سواری روک دو، سواری روکی گئی، کہا پانی لاؤ، حاجت معلوم ہوتی ہے، لوٹیا میں پانی لے کے چلے، ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، متلی ہوئی، چکر آیا، پلٹی ہوئی، اور جیسے ہی پلٹی ہوئی چاول کے دانے باہر آ گئے، سامنے ایک ہنسوں کا جوڑا تھا، اس نے آ کے چاول کے دانے چن لیے، اور جیسے ہی چاول کے دانے سنے پنڈت جی کو ہوش آ گیا، فوراً وہ اٹھے، اپنے لڑکوں سے کہا اے لڑکوں اب مجھے کاس گنج کے کسی دنیاوی ڈاکٹر کے پاس نہیں، مارہرہ کے آل نبی کے پاس لے چلو، اب میرا علاج دنیا کا ڈاکٹر نہیں نبی کی آل کرے گی۔ اور جیسے ہی سرکار ماتاجدار مارہرہ کی بارگاہ میں پہنچے، پنڈت جی نے کہا حضرت اب جلدی سے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیجئے، جب مدینہ کے جب مارہرہ کے آل رسول کا یہ حال ہے تو مدینے کے رسول کا کیا حال ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جولی محبوب کا، جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اور بات آ گئی تو وہ بھی سن لو، بولیے سنا دوں، بولیے سنا دوں، سرکار اعلی حضرت کے پیر و مرشد، سبحان اللہ۔ کون پیر و مرشد؟ سرکار آل رسول احمدی رحمت اللہ علیہ۔ جب مرید ہوئے تو فرمایا بڑی فکر تھی کہ اللہ نے پوچھ لیا میدان محشر میں کیا لائے ہو تو کیا پیش کروں گا؟
مگر جب سے یہ بریلی کے مولانا مرید ہو گئے فکر دور ہو گئی. اب اگر اللہ نے پوچھا علیہ رسول تو دنیا سے کیا لایا ہے تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا. مرید تو بہت ہے, شاگرد تو بہت ہے, مگر کم ہی ایسے شاگرد ہوتے ہیں جو استاد کی نگاہ کی پتلیوں میں بس جائے. کم ہی ایسے مرید ہوتے ہیں جو پیر کی نگاہ کی پتلیوں میں بس جائے. ایسے ہی ایک مرید تھے حضرت امیر خسرو, کہہ دو سبحان اللہ. حضرت امیر خسرو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے مرید. اللہ اللہ فرمایا کرتے تھے حضرت محبوب الہی کہ اگر شریعت نے منع نہ کیا ہوتا تو میں وصیت کر جاتا کہ میرے انتقال کے بعد قبر میں میرے پہلو میں امیر خسرو کو لٹا دیا جائے. کتنی عقیدت تھی. ایک دن پرانی دلی گئے, واپسی میں دیر ہو گئی. حضرت محبوب الہی نے پوچھا اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہا حضور فلاں ولی کا جنازہ جا رہا تھا, انہوں نے اعلان کیا تھا جو میرے جنازے کو کندھا لگا دے گا وہ جنتی. حضرت محبوب الہی نے فرمایا اچھا تو کندھا لگا کے جنت لینے لگے تھے, جنت لینے لگے تھے. تو حضرت امیر خسرو کی آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا کیوں رہا تھا؟ کہا حضور میرے پیر کے دربار میں کیا کمی جو کسی دوسرے کے چوکھٹ پہ میں جاؤں. پتا چلا سچا مرید وہ ہے جو پیر کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہ جائے. حضرت علی بن حیتی سرکار غوث پاک کے بڑے چہیتے مرید. ایک دن سرکار غوث پاک اپنے مرید حضرت علی بن حیتی کے یہاں پہنچے. حضور اعلیٰ حضرت نے یہ واقعہ لکھا تو فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن حیتی نے اپنے مرید شاگرد سے کہا کہ بیٹے جاؤ روٹیاں لاؤ. روٹیاں لے کر آئے تو مرید نے دیکھا ایک طرف پیر ہے دوسری طرف دادا پیر. اب وہ سوچ رہے کہ روٹی پہلے پیر کے سامنے رکھوں کہ دادا پیر کی. اگر پیر کے سامنے رکھتا ہوں تو دادا پیر کے احترام کے خلاف, اگر دادا پیر کے سامنے رکھتا ہوں تو پیر کی محبت کے خلاف. اور کچھ اس انداز سے انہوں نے روٹیاں ڈالی کہ پیر اور دادا پیر دونوں کے سامنے ایک ساتھ پہنچے. سرکار غوث پاک نے دیکھا تو مسکرائے. فرمایا علی بن حیتی بڑا سعادت مند معلوم ہوتا. تو حضرت علی بن حیتی کہتے ہیں حضور بہت ترقی کر چکا ہے, اب آپ اسے اپنی غلامی میں قبول کر لیں. آج ہم جیسے مرید ہوتے تو اپنے نصیبے پر ناز کرتے, اب گرو گرو رہ جائیں گے, چیلا شکر ہو جائیں گے. اب تو ہم بھی اپنے پیر کے برابر ہو جائیں گے. مگر روایتوں میں ہے کہ حضرت علی بن حیتی ایک کنارے گئے اور جا کے رونے لگے. حضرت غوث پاک کی نظر پڑی. فرمایا اے علی بن حیتی جو بچہ جس پستان سے دودھ پیتا اسی سے مانوس رہتا ہے, ارے تم ان کو اپنے پاس رکھو, مجھے جو کچھ دینا ہوگا تمہارے وسیلے سے انہیں دے دیں گے. تو سچا مرید وہ ہے جو پیر کو چھوڑ کر دادا پیر کو بھی نہ پکارے, پیر کو چھوڑ کے دادا پیر کو بھی نہ پکارے. تو ایسے ہی سچے مرید تھے حضرت امیر خسرو سبحان اللہ. اور کس کے مرید؟ محبوب الہی کے. یہی حضرت محبوب الہی سبع سنابل شریف اور سیر الاولیاء میں لکھا کہ ایک مرتبہ بات کر رہے تھے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ہاتھ باندھ لیے, پھر بیٹھ گئے, پھر بات شروع کیا, پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. 7 مرتبہ کھڑے ہوئے. کسی نے پوچھا حضور آپ 7 مرتبہ ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہوئے؟ فرمایا میں بات کر رہا تھا, سامنے سے کتا گزر رہا تھا, میں نے دیکھا اس کتے کی شکل و صورت میرے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر کے دربار کے کتے سے ملتی جلتی ہے. میں اسی کتے کے احترام میں کھڑا ہو گیا تھا. اللہ اکبر, پیر رفیع, پیر زیادہ نہیں, پیر کے دربار کا کتا بھی نہیں, ارے پیر کے دربار کے کتے سے شباہت رکھنے والا ایک کتا گزر رہا ہے. تو اس کتے کے احترام کے لیے محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء کھڑے ہو رہے ہیں. جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بیچوں میں تم اور کہ اتنا دماغ لے کے چلے. کتنے بدبخت ہے یہ وہابی جو رسول اللہ کے کندھے سے کندھا ملاتے ہیں, نبی محترم کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں, مدنی تاجدار کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں. معاذ اللہ. تو یہ حضرت آل رسول ہر مرید کو اپنے پیر پہ ناز ہوتا, مگر کچھ ایسے مرید ہوتے کہ ان کا پیر ان پہ ناز کر رہا. تو ایسے ہی مرید اعلیٰ حضرت ہے کہ ان کا پیر ان پہ ناز کر رہا. یہی حضرت آل رسول وضو فرما رہے ہیں. بدایوں کہ ایک مرید وضو کرا رہے ہیں, وضو کرتے کرتے
مرید کے دل میں خیال آیا کہ ایک روایت میں ہے کہ معراج کی رات 18,000 سال کا وقت لگا، اور ایک روایت میں کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد۔ تو دونوں روایتوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ حضرت آل رسول وضو کر رہے تھے، فرماتے جاؤ کمرے میں تولیہ رکھا اٹھا لا۔ وہ کمرے میں گئے تو سامنے ایک باغ نظر آیا، باغ میں گئے تو شہر دکھائی دیا، شہر میں پہنچے تو وہاں اچھا لگا، وہیں سکونت اختیار کر لی۔ 20 سال تک رہ گئے، شادی کے ساتھ بچے پیدا ہوئے۔ ایک دن دریا میں غسل کرنے گئے اور جیسے ہی غوطہ لگایا آواز سنائی دی کہ پیر صاحب کہتے جلدی تولیہ لاؤ، اور جب دریا سے سر نکالا تو دیکھا نہ شہر ہے نہ دریا ہے، بلکہ پیر کے حجرے میں کھڑے تھے۔ تولیہ اٹھایا لے کر باہر آئے، اب دیکھ رہے ہیں کہ پیر و مرشد وضو کر چکے ہیں، وضو کا پانی بہ رہا ہے، آدھائے وضو سے پانی ٹپک رہے۔ حضرت آل رسول فرماتے ہیں کہ اب تو معراج کا واقعہ سمجھ میں آ گیا۔ مرید نے آگے بڑھ کر قدم تھام لیا، کہا پیر مرشد جب مارہنا کے آل رسول کا یہ حال ہے تو مدینے کے رسول کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ تو ہمارا نصیبہ ہے کہ ہم نے بریلی کے مجدد پاک کا دامن تھاما، انہوں نے مارہرہ کی آل تک پاک تک پہنچایا، اور جب مارہرہ کی آل پاک تک پہنچے تو انہوں نے اجمیر کے خواجہ پاک تک پہنچایا، اور جب اجمیر کے خواجہ پاک تک پہنچے تو انہوں نے بغداد کے غوث پاک تک پہنچایا، اور جب بغداد کے غوث پاک تک پہنچے تو انہوں نے کربلا کے حسین پاک تک پہنچایا، اور جب کربلا کے حسین پاک تک پہنچے تو انہوں نے علی پاک تک پہنچایا، اور جب علی پاک تک پہنچے تو انہوں نے رسول پاک تک پہنچا دیا، اور جب رسول پاک تک پہنچے تو انہوں نے اللہ پاک تک پہنچا دیا۔ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے اچھا یہ بتائیے آپ کے خواجہ پاک کے ہاں کیا کیا ہے؟ فرمایا جنتی دروازہ۔ جیسے ہی جنتی دروازے کا نام سنا تو مولوی صاحب آگے بڑھے، آج جنتی دروازے سے گزرے، کہا الحمدللہ ایک نہیں کئی مرتبہ گزرا، اب دامن آستین ادھر ادھر سونگنا شروع کیا۔ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے ایک روایت پڑھی تھی کہ جنتی کے بدن سے اتنی خوشبو نکلے گی کہ 500 برس کے دوری تک پہنچے گی، اور آپ جنتی دروازے سے ہو کے آئے ہو مگر خوشبو نہیں مل رہی ہے۔ تو مسکرا کے فرمایا جہاں یہ روایت پڑھی تھی اسی کے بغل میں ایک روایت اور تھی، وہ نہیں دیکھا؟ کہا وہ کیا؟ کہا فرمایا گیا جنتی جنت کی خوشبو 500 برس کی دوری پر سونگے گا، اور دوزخی بغل میں بیٹھ کے نہیں سونگ پائے گا۔ ارے اگر جنت کی خوشبو سونگ رہا ہے تو ناک جنتی ہونا چاہیے، دوزخی ناک لے کر جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہے۔ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدے کوڑ کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ اور اللہ والوں کے ساتھ قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو۔ حضرت یوسف کے بھائی جب حضرت یوسف کے پاس آئے تو حضرت یوسف نے پوچھا کہ بتاؤ ابا کا کیا حال ہے، ابا کا کیا حال ہے؟ تو بھائیوں نے کہا آپ کی جدائی میں روتے روتے ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ آنکھیں، یہ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، وہابی ترجمہ کرتا ہے اندھی ہو گئی معاذ اللہ۔ زور سے کہہ دیجیے معاذ اللہ۔ اندھوں کو ہر چیز اندھی ہی نظر آتی، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، کہتے ہیں حضرت یعقوب معاذ اللہ اندھی ہو گئے، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اندھے نہیں بلکہ آنکھیں بند ہو گئی۔ حضرت یوسف نے اپنا کرتا دیا اور کیا فرمایا؟ قرآن ایک آیت کرتا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میری یہ قمیص لے جاؤ میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، آنکھیں کھل جائیں گی، اور وہاں بھی کہتا اندھی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اب پوچھو ان عقل کے اندھوں سے کہ جب نبی ہی کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی تو امت کا کیا حال ہوگا؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا۔ فرماتے میرا یہ کرتا لے جاؤ میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو، آنکھیں کھل جائیں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا، حضرت یعقوب اللہ کے نبی، حضرت یوسف اللہ کے نبی، انبیاء مستجاب الدعوات ہوتے،
حضرت یعقوب دعا کرتے مولا میری آنکھیں کھول دے، دو آنکھیں کھل جاتی۔ حضرت یوسف دعا کرتے مولا میرے باپ کی آنکھیں کھول دے، آنکھیں کھل جاتی۔ مگر نہ حضرت یعقوب آنکھیں کھلنے کی دعا کرتے ہیں، نہ حضرت یوسف آنکھیں کھلنے کی دعا کرتے تھے۔ اپنی قمیص بھیجتے تھے، لے جاؤ میری یہ قمیص ڈال دو، آنکھیں کھل جائے گی۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ اس میں قرآن میں بیان کر کے یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے، اے دنیا والوں دیکھو، ارے اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہی ہیں، اللہ والے کے جسم سے جس دھاگے کو نسبت حاصل ہو جائے وہ بھی دافع البلا ہوتے ہیں، اس سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں رفع ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اب ہمیں کہنے دو، حضرت یوسف کے کھلنے سے اگر آنکھیں روشن ہو سکتی ہے تو رسول کے چاہنے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ میرے اعلیٰ حضرت نے ہمیں مسلک دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبض و اختیار میں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات کل انشاءاللہ محبت رسول پر گفتگو ہوگی، کس عنوان پر؟ ذرا محبت سے کہہ دو، محبت سے کہہ دو، محبت رسول پر، اور وہ بھی صحابہ کی محبت، صحابہ کی محبت کے روح پرور واقعات۔ آج سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آئیں گے؟ کتنے لوگ آئیں گے؟ ماشاءاللہ سارے لوگ تیار ہیں آنے کے لیے۔ تو کل انشاءاللہ تعالی آئیے گا اور محبت رسول کے عنوان پر تقریر سنیے گا، عقیدہ نکلے گا، روح میں توانائی پیدا ہوگی، ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ اور اعلان ابھی ہمارے محترم سہیل بھائی سے آپ نے سنا کہ آج جھنڈا تقسیم ہوگا، مگر جو پہلے بیٹھا تھا وہ زیادہ لوگوں کو مل چکا ہے، یہ دوسرا ہوگا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے یہ آج تقسیم ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اچھا رکھے رضا اکیڈمی کو۔ آج 7 سمندر پار فیجی سے محترم نوری صاحب فون آیا صبح مولانا تحسین رضا مصباحی کا، جب مجھے انہوں نے 2 سال پہلے 1 لاکھ کرایہ دے کے بلایا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ربیع الاول کا مہینہ کسی دکان پر، کسی مکان پہ، کسی مسجد میں جھنڈا نہیں، تو میں نے کہا جھنڈا لگنا چاہیے۔ جھنڈا لگوایا تو بہت اعتراضات ہوئے کہ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے جھنڈا لگانا، آپ نے کہاں لگایا؟ تو جہاں جہاں تقریریں ہوئی الحمدللہ ہر تقریر کے بعد پورے محلے میں لوگوں نے جھنڈا لگایا۔ آج انہوں نے فون کر کے بتایا کہ مولانا صاحب فجی کے اندر جتنے جزیرے اور جتنے شہر ہیں کوئی شہر باقی نہیں ہے کہ جہاں جھنڈا نہ لہرا رہا ہو، اور ہر شہر میں عید میلاد النبی کے جلسے ہو رہے۔ اور جب میں پہلی تقریر کے لیے لمباسا گیا تو میں نے دیکھا لمباسا کی مسجد کے گیٹ پہ لکھا ہے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے؟ میں نے پوچھا فجی والوں کیا اعلیٰ حضرت یہاں آئے تھے یا آپ وہاں گئے تھے؟ کہنے لگے نہ اعلیٰ حضرت آئے نہ ہم وہاں گئے، مگر جب ایمان کے لٹیروں نے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کیا تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں نے ہمارا ایمان بچایا، اسی لیے ہم نے لکھا مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ سمجھ میں بات آ گئی، معطر ہے اسی کوچے کی صورت، اپنا صحرا بھی کہاں کھولیں گے سو شاہ نے خوشبو کہاں تک ہے۔ وادی رضا کی کوئی ہمارا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا۔ سامعین کرام، جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے زیر اہتمام ایک بہترین کتاب پڑھو اور فیصلہ کرو شائع کی گئی ہے، جس میں دیوبندی جماعت کی گمراہی، ان کے مولویوں کے کفر اور اشرف علی تھانوی کی بے حیائی کو حوالوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ نہایت آسان زبان ہونے کی وجہ سے عوام کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کی تقسیم سے وہابیوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ یہ کتاب پاؤ قیمت میں دی جا رہی ہے، اس لیے بڑی تعداد میں تقسیم کریں۔ اگر آپ کو چاہیے تو موبائل میں لکھیں ممبئی اور 80 80 430 440 پر SMS کریں۔